رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، اساتذہ کرام، طلباء کرام، رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور آج جو ہے دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے اور 11 رمضان مبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں پورا رمضان بہترین طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے روزے، اس کی تراویح کا بھی اہتمام کرنے کی توفیق کرنے والا بنائے۔ اچھا، تو حدیث مبارکہ آپ کے سامنے ایک دو پیش کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 نمازیں اور اسی طرح ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اور اسی طرح ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کے درمیان جو وقت ہے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ تو کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے فجر کی نماز پڑھی اور پھر ظہر کا وقت آیا، ظہر کی نماز ادا کی، اللہ پاک ان دونوں نمازوں کی برکت سے درمیان کے وقت اگر کوئی گناہ ہو جائے اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح اس نے عصر کی نماز پڑھی تو پھر عصر کی برکت سے اللہ پاک ظہر عصر کے درمیان جو ہے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور پھر اگر اس نے مغرب کی نماز پڑھ لی اور پھر اس درمیان وقت میں کوئی گناہ اس سے ہو گیا، اللہ پاک ان گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس طرح پھر عشاء کی نماز پڑھ لی تو عشاء اور مغرب کے درمیان اگر کوئی گناہ ہوئے ہوں گے اللہ پاک اس نماز کی برکت سے ان گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ مطلب جو نمازیں ہیں ان کے ادا کرنے سے جو پچھلے اوقات ہیں ان میں اگر کوئی گناہ ہوا ہو اللہ پاک اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور پھر دوسرا اس کے ساتھ حدیث کے اندر فرمایا ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ، جس نے پچھلا جمعہ ادا کیا اور پھر آج جمعہ بھی ادا کرے گا تو اللہ پاک یہ جو پچھلے ہفتے کے اندر ہم سے کوئی گناہ ہوں گے اللہ پاک ان کو معاف فرما دیں گے۔ اسی طرح ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، تو اگر کسی نے پچھلے رمضان کے روزے بھی رکھے، عبادت کا اہتمام کیا، تو پھر اس رمضان بھی وہ کر رہا ہے اور اہتمام کر رہا ہے پورے رمضان کا، اللہ پاک پورے سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ عبادات اللہ کا حکم ہے، فرض ہیں، لیکن اس کے فائدے یہ ہیں، ثواب تو ثواب ہی، تو گناہ بھی اگر ہوتے ہیں اللہ پاک ان کو معاف کر دیتے ہیں اور اللہ پاک درگزر کرتے ہیں، نرمی والا معاملہ کرتے ہیں۔ بشرط یہ ہے کہ کبیرہ گناہ نہ ہو۔ کبیرہ گناہ جو بڑے گناہ ہوتے ہیں اللہ پاک ان کی معافی نہیں دیتے جب تک اس بندے سے نہ معافی مانگ لی جائے یا جو ہے اللہ پاک سے توبہ نہ کر لی جائے۔ جو کبیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ کبیرہ گناہوں میں جیسے شرک ہے، جیسے والدین کی نافرمانی ہے، جیسا کہ قتل ہے، تو یہ جو کبیرہ گناہ ہے اللہ پاک اس کو معاف نہیں کرتے، باقی جتنے بھی گناہ ہیں اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اس طرح اور حدیث مبارکہ ایک دیہاتی کا واقعہ آتا ہے، فرماتے ہیں حضرت ایک صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک دیہاتی آئے اور آ کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی عمل بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز قائم کرو۔ پہلے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، فرض نماز قائم کرو، فرض زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ یہ احکامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتائے اور وہ بوڑھا شخص کہنے لگا کہ اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں اس میں کوئی زیادتی نہیں کروں گا، اسی پہ عمل کرتا رہوں گا۔ اور وہ اس طرح کہتے ہوئے وہ شخص چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو فرمانے لگے کہ جس نے تم میں سے جنتی دیکھنا اس کو دیکھ لے۔ یہ جو شخص اٹھ کر گیا ہے اگر یہ ان باتوں پر قائم ہے تو یہ شخص جنتی ہے، جس نے جنتی دیکھنا اس کو دیکھ لے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو احکامات ہیں ان پر عمل کر لے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل جاتی ہے۔ اللہ کی طرف سے جنت جو ہے پھر انعام ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت بھی ضروری قرار دی جاتی ہے۔ وہ کیا کام تھے؟ ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، فرض نماز قائم کرو، فرض زکوٰۃ ادا کرو، اس طرح فرمایا کہ رمضان کے روزے رکھو۔ اور پھر ایک آخر میں حدیث مبارکہ سنا کر بات ختم کروں گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں 4 کام ہیں جو کرنے کے ہیں۔ رمضان مبارک میں 4 کاموں کا اہتمام کیا جائے
نمبر 1 فرمایا لا الہ الا اللہ کی کثرت. توجہ سے سن رہے میری بات؟ لا الہ الا اللہ کی کثرت. فرمایا کہ آپ ذکر کو عام کریں. اور ذکر کون سا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اور دوسرا کام فرمایا جو اہتمام کرنے کا ہے وہ استغفار ہے. فرمایا استغفار کی کثرت کیجیے رمضان کے اندر. استغفر اللہ، یا اس طرح کے الفاظ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اور 2 کام ہوئے. اور تیسرا فرمایا جنت کی طلب. اللہ تعالیٰ سے جنت کو مانگا جائے، جنت کی طلب کی جائے. اور پھر چوتھا کام فرمایا جہنم سے پناہ مانگی جائے. 2 کام فرمایا کہ ذکر کیا جائے، استغفار کیا جائے، اور پھر 2 کام جو اللہ تعالیٰ سے ہم بے نیاز نہیں ہے، فرمایا کہ جنت طلب کی جائے اور جہنم سے پناہ مانگی جائے. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں رمضان گزارنے کا مختصر طریقہ بتا دیا گیا کہ ہم رمضان میں کون سے اعمال کریں. تو پھر ذکر بھی کریں، استغفار بھی کریں، اور پھر جنت کا تذکرہ کریں اور جہنم سے اللہ کی پناہ مانگی جائے. تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے ہوئے حکموں کے مطابق گزارنے والا بنائے. جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان گزارا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے دنوں کو گزارا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی راتوں کو گزارا، ہمیں بھی رمضان ایسے ہی گزارنے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.